السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی تاج الملک بورے کے بارے میں۔ ناظرین، تاج الملک بورے نے اپنی کم عمری میں ہی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جو بعد میں ان کی سیاسی اور فوجی کیریئر میں کام آئی۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں تاج الملک بورے کی مصر کی فتوحات کے بارے میں۔ ناظرین اکرام، 1169 میں بورے نے اپنے چاچا اسد الدین شیرکوہ کے ساتھ مصر کا رخ کیا۔ شیرکوہ نے مصر سے فاطمی خلافت کے خاتمے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور تاج الملک بورے اس مہم میں ایک نوجوان کمانڈر کی حیثیت سے شامل تھے۔ اور تاریخ کے مطابق صلاح الدین ایوبی نے بعد میں مصر میں اپنی حکومت قائم کی اور بورے نے ان کے دائیں ہاتھ کی حیثیت سے بہت ساری خدمات سر انجام دی اور مصر میں وہ ان کے دائیں بازو بنا رہا اور ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کے ساتھ رہا، اور یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے وزیر بن گئے، لیکن خلیفہ کی چال بازی ابھی ختم نہ ہوئی۔ ناظرین، خلیفہ ہر وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو گرانے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی یہ تخت چھوڑ دے، کیونکہ ناظرین اکرام، پہلے اس خلیفہ کا خیال یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی عمر کے لحاظ سے ابھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے ہم اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، جیسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے وزیر بن گئے تو ان کا اگلا ہدف فاطمی خلافت کو گرانا اور عباسی خلیفہ مصر کے تخت پر حکمرانی کرنا تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، خلیفہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، تو اس نے بھرپور کوشش کی۔ تو اس مشکل وقت میں بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تاج الملک بورے صلاح الدین کے ہمیشہ ساتھ رہے اور خلیفہ کے چال بازوں کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر مصر کے 100 سال سے پرانی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور آخر کار سنی خلیفہ کے تحت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر پر حکمرانی کرنے لگی۔ ناظرین اکرام، یہ تھے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر میں ابو سعید بورے کے کارنامے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی فوجی مہمات کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، بورے کی عسکری زندگی اس کے بھائی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وابستہ رہی اور ان دونوں بھائیوں نے مل کر صلیبیوں کا خاتمہ کیے۔ بورے نے شام، حلب اور بہت سارے مقامات پر صلیبیوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی، اور جب بھی اس نے یہ دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی مشکل میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ناظرین، بورے صلیبیوں کے خلاف جنگ کے میدان میں اکیلا کود پڑتا تھا اور اپنی زندگی کو ہتھیلی پر سجا کر ہمیشہ شہادت کی چاہت کے لیے میدان جنگ میں لڑتا رہا، اور یوں بورے نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر بہت ساری فتوحات میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں 1182 میں لڑے جانے والی حلب کی ایک بہت بڑی جنگ کے بارے میں، جس میں صلاح الدین ایوبی کے بھائی تاج الملک بورے بہت بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور یہی زخم ان کی موت کا سبب بنا۔ تو ناظرین، 1182 میں حلب کی ایک بہت بڑی جنگ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھی۔ ناظرین، تاج الملک ابو سعید بورے نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر اس جنگ میں بہت زیادہ اور شاندار خدمات سر انجام دی، لیکن ناظرین، جنگ کے دوران ان پر خنجر سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ شدید زخمی ہو گئے اور یہی زخم آخر کار ان کی موت کا سبب بنے۔ ناظرین، بورے نہ صرف ایک بہادر سپاہی تھے بلکہ ایک باصلاحیت شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں جنگی حوصلہ اور مسلمانوں کا اتحاد کا پیغام ملتا ہے۔ وہ علم و ادب میں بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے دربار میں علماء اور شعراء کی قدر کی جاتی تھی۔ تو ناظرین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تاج الملک بورے ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے۔
ناظرین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی بہت آگے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کئی نظمیں اور کئی ایسے اشعار لکھے ہیں جو آج بھی لوگوں کے جانوں کو منور کرتے ہیں۔ اب ناظرین کے بات کرتے ہیں تاج الملک بوری کی موت کے بارے میں۔ تو ناظرین، حلب میں لڑی گئی جنگ میں تاج الملک بوری بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے اور 1184 میں وفات پا گئے۔ ناظرین کرام، تاج الملک بوری کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غم کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم نے حلب کو بادشاہوں کے تاج کو قتل کر کے فتح نہیں کیا، اور یہ بیان بوری کے عظیم کردار اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی قربت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاج الملک بوری ایک عظیم سپاہی، قائد اور شاعر تھے جنہوں نے نہ صرف سربیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا بلکہ علم و ادب کی دنیا میں بھی اپنا نام روشن کیا۔ ناظرین، یہ تھی تاج الملک بوری کی زندگی میں مختصر سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں۔